بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے اس چینل بیسک آف اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے واجب کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے نماز کے فرائض کو پورا کرنا لازم ہے، اسی طرح واجبات کا پورا کرنا بھی لازم ہے، اور واجبات کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چھوٹ ہے، اور وہ یہ کہ اگر نماز کا کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اگر سجدہ سہو غلطی سے چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز کا لوٹانا لازم ہو جاتا ہے۔ اب سجدہ سہو کی بات کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری قاعدے میں تشہد پڑھ چکے ہوں، یعنی کہ جب آپ آخری قاعدے میں اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں عبدہ و رسولہ کے بعد آپ نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے دائیں طرف، پھر آپ نے دوبارہ 2 سجدے کرنے ہیں، اور 2 سجدے کے بعد پھر اسی طرح جس طرح نارمل آخری قاعدہ ہوتا ہے آپ نے آخری قاعدے کو مکمل کرنا ہے، اور سلام تک آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ تو چلیے اب واجبات نماز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز کے کتنے واجب ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو نماز کے 14 واجبات ہیں، جن میں سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی کہ آپ اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے پہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر 4 فرائض ہیں تو ان میں فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، صرف آپ کو ترتیب بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہاں پہ ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کا پڑھنا۔ اچھا اگر یہ واجب ہے، سنت ہے یا نفل وغیرہ ہیں تو ان میں تو آپ نے تمام رکعتوں میں پڑھنا ہے، لیکن فرض نمازوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ نے یا تو ایک بڑی آیت پڑھنی ہے یا 3 چھوٹی آیات کا پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اب بڑی آیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ بڑی آیت سے آپ جس طرح آیت الکرسی ہے، ایک بہت بڑی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح سورہ کوثر ہے اس کی چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس طرح کی کوئی بھی اگر چھوٹی آیات ہو تو کم سے کم 3 پڑھی جائے، اور اگر بڑی آیت ہے تو اس کو ایک ہی بڑی آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو واجب ہے وہ ہے سورہ فاتحہ کو کسی بھی سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین الضالین تک، یہ پہلے پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد جو اگر آپ کی فرض نماز ہے تو پہلی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں سورہ پڑھنا جس طرح لازمی ہے، یا سنت نماز ہے 4 رکعت ہیں اس میں چاروں میں سورہ پڑھنا ہوتی ہے یا پڑھتے ہیں، تو وہ سورہ جو بھی پڑھی جائے اس کو بعد میں پڑھا جائے اور سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھا جائے، یعنی کہ یہ ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں 5ویں نمبر کی طرف۔ ہمارا جو 5واں واجب ہے نماز میں ترتیب ارکان، یعنی کہ قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں کی ترتیب قائم رکھنا، یعنی کہ یہ اپنی اپنی ترتیب سے کرنی ہے، جس طرح پہلے آپ نے قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ان کو اپنی اپنی ترتیبوں کے ساتھ قائم رکھنا، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اب 6 نمبر پر جو واجب ہے وہ ہے تعدیل ارکان۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رکوع، سجدوں وغیرہ کو اطمینان سے کرنا، یعنی کہ سکون کے ساتھ کرنا ہے، آرام آرام سے کرنا ہے، کوئی دیکھنے والا یہ نہ محسوس کرے کہ اس کو کوئی جلدی ہے نماز پڑھنے میں، یہ وہ آپ نے نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ پرسکون طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو نماز کا واجب ہے وہ ہے قومہ کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ ایک آدھ لمحے کے لیے آپ رک جائیں۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ رکوع کرنے کے بعد ایک سانس لے لیں، پھر اس کے بعد سجدے کی طرف جائیں، تو رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، قومہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 8ویں نمبر کی طرف۔ تو 8ویں نمبر کا جو واجب ہے یہ ہے جلسہ،
یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔ تو اس میں بھی وہی ہے جس طرح قوموں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مطلب ایک آدھ لمحے کے لیے ایک آدھ بندہ سانس لے لے، تو اس طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد جو درمیان میں بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں ایک آدھ بندہ سانس لے لے پھر دوسرے سجدے میں جائے، تو یہ ذرا اطمینان سے پرسکون سی نماز ہوتی ہے اور واجب بھی صحیح مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ہم 9ویں نمبر پہ چلتے ہیں، تو قاعدہ اول ہے، یعنی کہ اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ اول آتا ہے۔ جب آپ اتحیات میں اس پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ اتحیات للہ و صلوات اور عبدو و رسولو تک پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ یہ دیکھیں 3 اور 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا۔ اچھا، یہ جو اتحیات پڑھتے ہیں عبدو و رسولو، تو یہاں تک بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اب جس طرح یہاں تک بیٹھنا واجب ہے، تو جب ہم 10ویں نمبر میں جاتے ہیں واجبات میں، تو دونوں قاعدوں کے درمیان تشہد پڑھنا، یعنی کہ اب وہی چیز آگے آ گئی ہے کہ یہاں پہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور یہاں پہ تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو چلیے 11 نمبر کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، 11 نمبر میں جو واجب ہے 11 نمبر کا، یہ صرف باجماعت نماز میں ہے، اور یہ ہے امام کا فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان کے وطروں میں بلند آواز سے قرأت کرنا، اور ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی 12ویں نمبر واجب کی طرف۔ تو 12ویں نمبر واجب میں ہے دونوں طرف سلام پھیر کر نماز ختم کرنا، یعنی کہ دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ نماز کا ختم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 13 نمبر واجب کی طرف۔ تو 13 نمبر واجب یہ ہے کہ نماز وطر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، یعنی کہ جب آپ وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، جب آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک تکبیر کہی جاتی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ چلیے یہ میں یہاں پہ دعائے قنوت پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی اور میری بھی اصلاح ہو جائے۔ اگر میری بھی کوئی غلطی ہوئی تو آپ کائنڈلی مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، اگر آپ کی کوئی غلطی ہے تو آپ اپنی اصلاح فرما لیں۔ تو دعائے قنوت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ غین ہے، کچھ لوگ یہاں پہ خا پڑ جاتے ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا، ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پہ لام پڑ جاتے ہیں اور یہاں پہ نون ہے، تو اس لیے ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ کچھ لوگ یہاں پہ غین پڑ جاتے ہیں جہاں پہ یہ کاف ہے، تو اس کا بھی خیال رکھے گا کہ یہاں پہ کاف ہے۔ ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض۔ یہاں پہ ہا ہے، کچھ لوگ ونخفض پڑھ جاتے ہیں، تو یہ خیال رکھے گا یہاں پہ ونخفض ونرجو رحمتک۔ اچھا، یہاں پہ تینوں پہ زبر ہے، میم پہ بھی اور تا پہ بھی اور کاف پہ بھی، تو خیال رکھے گا یہاں پہ کچھ لوگ ونرجو رحمتک کا پڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے خیال رکھے گا ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار۔ یہاں پہ رے ہے، رک نہیں ہے، کچھ لوگ ساتھ میں کاف بھی ملا جاتے ہیں، تو یہاں پہ کاف نہیں ہے، بالکفار ملحق۔ تو یہ ہو گیا دعائے قنوت۔ دعائے قنوت کا پڑھنا اور تکبیر کہنا یہ دونوں واجب ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 14 نمبر کی طرف۔ تو 14 نمبر میں ہے کہ عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا۔ 6 تکبیریں ہوتی ہیں عید کی نماز میں، وہ زوائد ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، ان کا کہنا بھی واجب ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو آج کی واجبات والی ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیو کو واچنگ ٹائم بھی دیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اسی طرح کی کوئی اہم ویڈیو ہوگی۔ تب تک کے لیے بیسک آف اسلام سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔